अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। 29 जनवरी दोपहर का वक्त है जनाब। आज बहुत सारे केसेस की समाअत हो रही है। अडयाला जेल में आज 3 केसेस की समाअत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारे केसेस की समाअत है। और पॉलिटिकल पेशरफ जारी है। इलेक्शन होने में सिर्फ 9 दिन बाकी हैं और जो सियासी पारा है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आज जनाब जो अहम तरीन खबर आई वो अडयाला जेल से आई, वो ये थी कि जो साइफर केस है उसकी समाअत जारी है। जो हकूमती वकला हैं यानी हुकूमत की तरफ से जो स्टेट डिफेंस कौंसल दिए गए हैं वो जो है गवाहों पर जिरा कर रहे हैं। इस दौरान शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब ने शदीद एहतजाज किया। इतलात ये हैं कि उन्होंने अपनी सीटों पर खड़े होकर डाइस पे आकर इंतहाई शोर शराबा किया, जिस पर जो जज साहब हैं, जज मोहम्मद अबुल हसनैन मोहम्मद जुल्कुरनैन साहब ने, अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन साहब ने वो समाअत कुछ देर के लिए रोक ली। अच्छा, आखिर क्या वजह है कि एक साबिक वजीर आजम एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह जेल में बंद है और उसके वकला की गैर मौजूदगी में उसके केस को आगे बढ़ाया जा रहा है। वही मुद्दई के वकील हैं, वही मुलजिम के वकील हैं, वही जनाब इल्ज़ाम आयद करने वाले हैं, वही सफाई देने वाले हैं और इस अंदाज में केस को आगे बढ़ाया जा रहा है और उसकी सुनवाई नहीं हो रही, उसकी आवाज़ नहीं दे रही। यहाँ तक कि उसे अदालत में जाकर, वो जो एक नाम नेहाद अदालत है उसमें जाकर उसे शोर शराबा करना पड़ता है। इस हवाले से अभी काफ़ी मालूमात आनी है क्योंकि जो अदालत यानी उस जेल की अदालत से खबर आती है वो भी कोई अथेंटिक सोर्स नहीं होता, बल्कि वही सिर्फ खबर बाहर लाई जाती है जो इमरान खान के खिलाफ जा रही हो या जिससे स्टेट को फ़ायदा पहुंचे या प्रोसिक्यूशन को फ़ायदा पहुंचे, सिर्फ वही खबरें लाई जाती हैं। लेकिन साथ ये खबर भी है जनाब कि जो जेल ट्रायल रोकने के हवाले से एक दरख्वास्त दी गई थी हाई कोर्ट में, उसकी समाअत भी मुलतवी कर दी गई है। असल में इमरान खान के वकला को यकीन था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो उन्होंने जेल ट्रायल रोकने के खिलाफ दरख्वास्त दी हुई है वो सुन ली जाएगी, उस पर समाअत हो जाएगी। लेकिन समाअत हुई, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का जो वकील था वो ज़्यादा एक्टिव निकला और उसने कहा जी हमें मोहलत दे दें, तो वहाँ पर जज साहब ने उन्हें मोहलत दे दी। लिहाजा अब जो ट्रायल है वो अदालत में चलता रहेगा इमरान खान और इसी पोजीशन में चलता रहेगा। दूसरी तरफ जनाब एक अहम खबर है, वो ये है कि पीटीए के खिलाफ यानी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में इंटरनेट तातुल के खिलाफ एक दरखास्त दी गई है। अच्छा, यहां मैं एक बात कहता हूं, हमारे हम वकला ये कहते हैं कि बेशक आप पर जुल्म हो रहा है, फिस्तायत हो रही है, आपके साथ ज्यादती की जा रही है, लेकिन अगर आप अपने जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो आपको कोई नहीं सुनेगा। लेकिन अगर आप आवाज उठाते रहेंगे, कोई ना कोई दरखास्त देते रहेंगे, तो आपकी कभी ना कभी लाजमी सुनवाई हो जाएगी या कम से कम वो चीज रिकॉर्ड पर आ जाएगी। हमारे यहाँ ठीक है, जो जितना मर्जी आमरीत सही, लेकिन नाम की हद तक तो जमहूरियत है, नाम तक हमारी अदालतें भी मौजूद हैं। लिहाजा हमें अदालत में कोई ना कोई दरखास्त लाजमी दे देनी चाहिए। इसकी एक मिसाल मैं और देता हूं आपको कि इस वक्त पीपल्स पार्टी अगरचे इक्तदार का इंजॉय कर रही है, इस वक्त भी जो निगरान हुकूमत है दर हकीकत वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का एक मिक्सचर ही है, लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी आवाज मुसलसल उठा रही है। मिसाल के तौर पर इलेक्शन मैनेजमेंट जो सिस्टम है उसके खिलाफ दरखास्त पीपल्स पार्टी ने दे दी कि जनाब उसमें आप अलहदा से ऐप इस्तेमाल ना करें, बल्कि रिजल्ट इकट्ठा करने के लिए आप व्हाट्सएप को ही इस्तेमाल करें। इसी तरीके से 3 अफराद गिरफ्तार हुए हैं लाहौर में, हालांकि वो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, पीटीआई के लोग हैं, लेकिन उनका टिल्ट चूंकि पीपल्स पार्टी की तरफ था, लिहाजा आला सतह पर आवाज उठाई जा रही है। सेनेटर ताज हैदर ने बाकायदा इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है कि चूंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब NA 127 लाहौर में इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उनकी हिमायत करने वाली एक खातून कौंसलर खदीजा परवीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो एक गिरफ्तारी पर उन्होंने इतनी बड़ी आवाज उठाई है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आप देखें तो बहुत ज्यादा गिरफ्तारियां हो रही हैं। यहां तक कि जो कल उन्होंने कराची में
3 طلبہ چوک کے قریب احتجاج کیا تھا، وہاں 5000 کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی دوسری طرف جناب ان کے کم از کم 2 درجن افراد کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے، لیکن وہاں چونکہ اس فسطائیت کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جا رہی تو دب جاتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے کسی ایک بندے کو ذرا سے بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ آواز اٹھاتے ہیں، بلکہ سینیٹر تاج حیدر تو الیکشن کمیشن کو صرف خط لکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان پر جتنا مرضی ظلم ہو جائے، جو مرضی زیادتی ہو جائے، وہ آواز نہیں اٹھاتے۔ مثال کے طور پر پرسوں ایک ورکر کے گھر میں پولیس نے ریڈ کیا اور خوف اور دہشت سے ایک کارکن کی ہلاکت ہو گئی۔ اب اس کے جنازے پر تو احتجاج کیا گیا لیکن اس کو لیگلائز نہیں کیا گیا، اس حوالے سے کوئی درخواست نہیں دی گئی، اس کو ریکارڈ پر نہیں لائے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر جب بعد میں معاملات سپریم کورٹ تک پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک بھی کمپلینٹ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اڈیالہ جیل میں جو قیدی ہیں ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے، ایون عمران خان صاحب کے ساتھ بھی برا سلوک ہو رہا ہے، لیکن آئی جی جیل خانہ جات فاروق نذیر نے 3 دن پہلے اڈیالہ جیل کا باقاعدہ دورہ کیا اور وہاں جا کر ملاقاتیں بھی کی، عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی ملاقاتیں کی، لیکن بعد میں جو انہوں نے آ کے رپورٹ جمع کرائی ان کا کہنا یہ تھا کہ میں نے ملاقاتیں کی ہیں، مجھے کوئی بھی ایسی کمپلینٹ نہیں ملی۔ تو میرا موقف یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو بھی کوئی زیادتی ہو رہی ہو اس کو کم از کم ریکارڈ پر لانا ضروری ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے کہ اس کی کم از کم کوئی درخواست دی جائے، کوئی نہ کوئی اس حوالے سے انیشیٹ کیا جائے تاکہ وہ چیزیں ریکارڈ پر رہیں۔ پیپلز پارٹی اپنے اس حق کو بہتر انداز میں استعمال کر رہی ہے، جبکہ تحریک انصاف اس حوالے سے کوئی بہت زیادہ ایکٹیو رول پلے نہیں کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صورتحال یہ ہے۔ اچھا، اس کی ایک اور میں مثال دیتا ہوں، حلیم عادل شیخ صاحب، وہ جناب گرفتار ہیں، سابق اپوزیشن لیڈر ہیں سندھ کے، اور پوزیشن یہ ہے کہ ان کو جناب تیسری مرتبہ عدالت نے حکم دیا ہے کہ ان کو کسی بھی نئے مقدمے میں ملوث نہ کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مقدمے میں ان کی ضمانت ہوتی ہے، نئے مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے، اس کے بعد تیسرے چوتھے یعنی سلسلہ ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ اس حوالے سے حلیم عادل شیخ صاحب سندھ ہائی کورٹ گئے اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ایک مرتبہ بتا دیا جائے کہ آخر ان پر کتنے مقدمات ہیں۔ تو انہوں نے سندھ ہائی کورٹ نے باقاعدہ حکومت سے جواب طلب کیا تو پتہ چلا کہ ان پر 21 مقدمات ہیں کہ جو ان کے خلاف درج ہیں۔ اب ان 21 مقدمات میں جب حلیم عادل شیخ نے تمام مقدمات میں ضمانت لے لی تو پھر ان کو ایک اور 22ویں مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا۔ تو پھر وہ دوبارہ سندھ ہائی کورٹ کے پاس گئے ہیں اور انہیں کہا تھی کہ آپ نے ان سے رپورٹ لی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ ان کے خلاف 21 مقدمات ہیں، لیکن اب یہ مقدمات کی تعداد مزید انہوں نے مقدمات میں گرفتاری ڈال دی ہے۔ تو اب وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ معاملہ سندھ ہائی کورٹ اور وہاں کی مقامی انتظامیہ کے درمیان ہے، اور سندھ ہائی کورٹ اس بات پر پلی لے رہی ہے کہ وہاں زیادتی ہو رہی ہے اور بلا جواز مقدمات میں گرفتاری ڈالی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تیسری مرتبہ اب سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ اب حلیم عادل شیخ کو کسی بھی نئے مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے۔ میں آؤں گا جناب دوبارہ لاہور ہائی کورٹ کی طرف۔ ایک اہم خبر تھی جناب آج جو صبح صبح آئی کہ سنم جاوید صاحبہ کی جو آخری مقدمہ تھا وہ مسلم لیگ نون کا آفس جلائے جانے کا مقدمہ تھا، اس میں بھی ان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ اب ٹیکنیکلی سنم جاوید صاحبہ کو رہائی مل جانی چاہیے تھی، کیوں وہ کسی مقدمے میں نامزد نہیں تھی اور ان پر جتنے بھی ایف آئی آر میں ان کا نام شامل کیا گیا تھا ان سب میں ان کی ضمانت ہو چکی تھی۔ بلکہ مذاق تو یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں ان کو 9 مئی میں ایک ہی وقت میں انہیں 5 جگہ پر ملوث کیا گیا، یعنی 9 مئی کو 11 بجے وہ ایک طرف جی ایچ کیو میں وہ جناب موجود تھی، وہاں جلاؤ گھراؤ کر رہی تھی، اسی وقت میں وہ کور کمانڈر ہاؤس میں تھی، وہاں جلاؤ گھراؤ کر رہی تھی، اسی وقت میں مسلم لیگ نون کا آفس جلا رہی تھی، وہاں جلاؤ گھراؤ میں تھی، اسی وقت جناب وہ شادمان میں تھی، تھانہ جلا رہی تھی۔ مطلب ایک لڑکی ایک ہی وقت میں آخر کہاں کہاں پر اپیئر ہو سکتی ہے۔ تو ان تمام میں جب ضمانت منظور ہو گئی تو آج ان کی رہائی تھی، اور اگر وہ رہائی ہو جاتی تو وہ صاف ظاہر ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے خلاف وہ امیدوار ہیں اور ان کو انتہائی ٹف ٹائم دیے ہوئے ہیں، انتہائی ان کے لیے سخت ماحول پیدا کیے ہوئے ہیں۔
تو وہ اور زیادہ سختی پیدا کر سکتی تھی، اور زیادہ مشکلات پیدا کر سکتی تھی. تو جناب اب فرمائشی پروگرام کے تحت جب 11 بجے ان کی جناب ضمانت منظور ہوئی تو ان کو ایک اور مقدمے میں ان کی گرفتاری ڈال دی گئی. اس پر وکلاء احتجاج کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا نام FIR میں نہیں ہے، ایسے نامعلوم میں ان کو شامل کر کے شامل تفتیش کر لیا جاتا ہے. تو آخری اطلاعات کے مطابق انہیں جیل سے، کوٹ لکھپت جیل سے شادمان تھانے میں لایا جا رہا تھا اور وہاں ان پر ایک نئے کیس کی تیاری ہو رہی تھی. اور مقصد صرف یہی ہے کہ کوئی شخص سامنے نہ آئے. اس وقت چونکہ ہمارے تاحیات قائد جناب نواز شریف صاحب اور ان کی آل اولاد کو چونکہ مکمل کھلی چھوٹ دی گئی ہے، لہٰذا یہ معاف کیجیے گا، برداشت نہیں کیا جا رہا کہ کوئی شخص آ کر ان کے خلاف الیکشن لڑ سکے. اس وقت آپ لاہور کی صورتحال کو دیکھیں تو تمام پارٹیز کے وہاں پر پوسٹرز موجود ہیں، تمام پارٹیز کے پینافلکس موجود ہیں، اور اگر کوئی نہیں ہے تو وہاں PTI کا نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود جو تمام سروے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ PTI وہاں پر ون کر رہی ہے. اور ٹوٹل جو لاہور کے تمام حلقے، ان میں صرف 3 حلقوں کو چھوڑ کر وہاں کسی حد تک چانسز ہیں کہ شاید نون لیگ کے میاں نواز شریف صاحب وہاں جیت جائے اور شہباز شریف جیت جائے. اور سعد رفیق کا حلقہ ہے کہ جہاں گنجائش دیکھی جا رہی ہے کہ شاید وہ سیٹیں نون لیگ جیت جائے. ورنہ تمام حلقوں کے جو سروے بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ خاندان کو، یہ جو ہمارا شاہی خاندان ہے، ان کو شکست ہو رہی ہے. لیکن اس شکست کو فتح میں تبدیل کرنے کے لیے اس قسم کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں اور کیسز کی بھرمار ہے. اور پولیس جناب اس وقت نون لیگ کے ورکرز کا جو ہے کردار ادا کر رہی ہے. اور جناب جو تمام نظریں ہیں وہ اڈیالہ جیل کی طرف ہیں کہ آخر ایک سابق وزیر اعظم کو وہاں چیخنے، چلانے اور شور کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. یہ جناب جو اب تک کی 29 جنوری دوپہر تک کی خبریں تھیں. ابھی مزید پیش رفت ہے، اور سب سے اہم یہ ہے کہ آج اڈیالہ جیل میں جو عمران خان کا سائفر کیس ہے، اس میں جو باقی 9 گواہ ہیں ان کے خلاف جو جیرا ہونی ہے وہ PTI کے وکلا کریں گے، یا پھر جو سرکاری وکلا جو جناب اسٹیٹ ڈیفینس دیا گیا ہے ان کے کونسل کے ارکان کریں گے. اس اپڈیٹ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک مجھے، میرے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.